کر رہا تھا کہ جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے انہوں نے پہلے علم حاصل کیا اور پھر یہ کامل کی تلاش میں نکلے. پھر یہ کامل کی تلاش. سیدی اعلیٰ حضرت جیسی ہستی, اپنے وقت کے اتنے بڑے مجدد, آج بھی کوئی بڑے سے بڑا خطیب ان پر کلام کرنے لگے تو زبانیں لڑکھڑاتی ہیں. بڑے سے بڑا دانشور لکھنے کی کوشش کرے, قلم کئی بار ساتھ چھوڑ دیتا ہے. عرب و عجم میں اتنا کام ہوا سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ پر. آپ کا تفسیری کام کس پائے کا ہے کوئی مفسر ہی بیان کر سکتا ہے. ذوق حدیث کے حوالے سے کتنے کامیاب رہے کوئی محدث ہی گفتگو کر سکتا ہے. آپ کی آپ فقہ میں کتنے کامیاب رہے کوئی بہت بڑا مفتی ہی اس پر تبصرہ کر سکتا ہے. آپ شعر و شاعری کے میدان میں کتنے کامیاب رہے ہیں کوئی بہت بڑا شاعر کوئی نثر و نظم کا ماہر اس پر تبصرہ کر سکتا ہے. لیکن مجھ جیسا ایک نکما جو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, چونکہ ان سب پر گفتگو کرنے کے لیے صاحب علم یا صاحب فن کا ہونا ضروری ہے, لیکن ایک موضوع ایسا بھی ہے جن پر مجھ جیسا للائق بھی بات کر سکتا ہے, اور وہ موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جس پر بات کرنے کے لیے صاحب علم ہونا ضروری نہیں ہے, بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے, جن پر بات کرنے کے لیے کوئی صاحب فن ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سراسر ایک کیفیت ہے, ایک ذوق ہے, ایک تڑپ ہے, ایک والہانہ پن ہے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, سیدی اعلیٰ حضرت کی ساری کتابیں ایک طرف, آپ نے جو دنیا میں زندگی میں فتاوے دیے ہیں وہ فتاوہ رضویہ شریف 32 جلدوں پر ہے, ہم اکیلے اٹھا نہیں سکتے, پڑھ کیسے سکتے ہیں. اتنا بڑا کام ہے میرے امام کا, اتنا بڑا کام ہے. ساری کتابیں چھوڑ دیں, ساری کتابیں چھوڑ کر ایک کتاب کی فقیر نصیحت کرتے ہیں آپ سے. لیکن ضروری یہ ہے کہ جب آپ کسی عالم کی کسی کامل کی صحبت میں بیٹھیں گے پھر یہ کتاب سمجھ آ سکتی ہے. اس کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش. میں ایک سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں, سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. یہ بار بار دعا دیتا ہوں کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں, تعصب کی احمد اتار کر میں نے کہا صرف ایک مرتبہ ہدایت کی بخشش پڑھے, لیکن شرط یہ ہے اسے مولوی بن کے نہیں پڑھنا, صوفی بن کے پڑھنا ہے. کسی عاشق کی بارگاہ میں جا کر پھر اس ہدایت کی بخشش کو سمجھے تو پھر میرا دل کہتا ہے جب انسان ہدایت کی بخشش پڑھتا ہے دل تھک تھک کر اٹھتا ہے, آنکھیں ابل پڑتی ہے, جگر تھامے نہیں تھمتا, روح سنسار ہو جاتی ہے, دماغ معطر معمر ہو جاتا ہے. اس پیارے کی باتیں اس پیارے انداز میں کی گئی ہیں, انسان کو خود میں بھی پیار آنے لگ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ نے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کھلاؤ رچاؤ پیدا کیا ہے, جو کیفیت اور معنویت پیدا کی ہے, تو انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ نام احمد ہے وہ نام جس کے لیے نام نامی سے پہلے بھی یاد چاہیے. شعر لکھنے کو تو شاعر بہت ہے مگر نعت لکھنے کو احمد رضا چاہیے. آج تو جس کی بس لیٹ ہو جائے وہ شاعر بن جاتا ہے نا. سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ کے دیکھیں, یا تو قرآن کی تفسیر دکھائی دیتی ہے یا پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تصحیح دکھائی دیتی ہے. آپ پڑھ کر دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ کے کلام, آپ ہدایت کی بخشش پڑھ کے دیکھیں. میں کہا کرتا ہوں یار علم چاٹنا اور ہوتا ہے, علم کے دعوے دار تو قبلہ بہت ہیں, علم چاٹنا اور ہوتا ہے, فیض عشق بانٹنا اور ہوتا ہے. کمال کتابیں لکھنا نہیں ہے, کمال یہ ہے کتاب بھی لکھے اور صاحب کتاب سے نسبت بھی قائم رہے. وہ انداز سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ نے پایا ہے. ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ, اختتام کی طرف آ رہا ہوں, آپ کے بھائی ہیں چھوٹے حضرت امام حسن رضا خان رحمہ, آپ نے ایک نعت شریف لکھی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ حضور قبلہ داغ دہلوی علیہ رحمہ, ایک بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم, ان کے بعد جاؤ, بہت بڑے شاعر, یہ بیٹا ایک کلام چیک کرا کے لے آؤ. آج تو کسی شاعر سے کہا جائے تو وہ توہین سمجھتا ہے کہ میں کسی عالم کے پاس نہیں جاؤں, ہمیں پتہ ہے. تو میں نے کہا جی 2 بخاری کے الفاظ پڑھ لینے سے سب کچھ نہیں آ جاتا. آخر یہ مدارس کیوں بنے ہوئے ہیں, یہ ادارے کیوں ہیں؟ 10 سال جنہوں نے وہاں جا کر دالیں کھائی ہیں تو وہاں ذرا سنگت پہ جا کے بیٹھے نا. بس ہم نے جی گوگل بابا پہ دیکھا اور ہم نے کہا جی یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو جسے منہ دھونا نہیں آتا وہ میرے داتا صاحب پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں, جنہیں طہارت کے مسائل نہیں آتے وہ میرے داتا صاحب پہ بحث کرتے ہیں. میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک جملہ عرض کیا حضور, میں نے کہا جب تمہارا جی چاہے داتا صاحب پہ چلے جاؤ, جب تمہارا جی چاہے, دن ہو رات ہو صبح ہو شام, جب تمہارا موسم کیسا بھی ہو. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے یہ جملے بھی آپ کے دلوں تک پہنچ جائیں. میں نے کہا لاہور کے سارے ہوٹل تو بند ہو سکتے ہیں, میرے داتا کا لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتا. 1000 سال گزر چکے ہیں, آج بھی میرے داتا صاحب حکومت فرما رہے ہیں. لیکن میں اور کہہ دیتا ہوں, اس سے اگلی بات کہہ دیتا ہوں, جب بھی ہمارے ملک پاکستان میں
جب بھی کوئی صدر وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی بھی عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، جہاں تک میری معلومات میں ہے، وہ حلف اٹھانے کے بعد گھر بعد میں جاتا ہے، پہلے داتا صاحب کو سلام کرنے کے لیے آتا ہے۔ پوچھو نا داتا صاحب کے پاس کیا تھا، کتنے چینل آئے تھے کوریج دینے کے لیے، کس نے بتایا تھا؟ داتا صاحب تو غزنی سے آئے تھے، افغانستان سے، ایک پیالہ تھا، ایک مسلح ہے، ایک جائے نماز ہے، تھوڑا سا سامان لے کر آئے تھے، لیکن آج لاکھوں دنوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ نے لاکھوں دنوں میں ان کی محبت ڈال رکھی ہے، وہ رب ہے۔ بات مٹانے والے بھی بہت آئے لیکن مٹ گئے، میرے داتا صاحب آج بھی چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ حضرت حسن رضا خان رحمٰن نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ ایک کلام ہے، جاؤ اور چیک کرا کے لاؤ۔ توجہ کیجئے گا ذرا، بات کو سمجھیے۔ جانے لگے نا وہ، سید اعلیٰ حضرت فاضل بن رحمٰن نے اسی وقت ایک کلام لکھا۔ جاتے دیکھا، بیٹا جا تو رہے ہو، میرا کلام بھی لے جاؤ۔ آج بھی دیکھیں اتنے بڑے مجدد ہیں، جتنے علوم سید اعلیٰ حضرت جتنے دسترس رکھتے ہیں اور جتنی کتابیں لکھی ہیں نا، ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے، ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ اتنے بڑے عالم، ہر فن میں مہارت، فقہ، تفسیر، کلام، بیان، منطق، فلسفہ، عقائد، یہ سارے قدیم علوم اور جدید علوم کا ذخیرہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی ذات میں دکھائی دیتا ہے۔ ایسے نہیں زمانہ سلام کر رہا، اتنے بڑے امام۔ اب سنیں، آج بھی دیکھیں، کہا بیٹا یہ میرا کلام ہی چیک کرا دینا۔ توجہ، عاشقوں کی نظر، توجہ۔ سید اعلیٰ حضرت کا کلام لے کر جب بیٹا پہنچا نا، انہوں نے کہا یہ میرے بابا کا کلام ہے اور یہ قبلہ حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ کا کلام ہے۔ انہوں نے فرمایا تو چیک کرا دیں۔ کہ سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، چیک کروں۔ انہوں نے دیکھا، اور کلام کیا ہے؟ ٹھنڈ پڑ جائے گی، لکھا سید اعلیٰ حضرت ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا کر جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، وقت نہیں تھا، مقطع نہیں لکھا تھا میرے امام نبی تک، مقطع نہیں لکھا تھا۔ ہر سب قبلہ خالد بھائی، مقطع نہیں لکھا تھا۔ حضرت داغ دیر رحمٰن نے بچے سے کہا کہ بیٹا سید اعلیٰ حضرت نے مقطع نہیں لکھا، میں مقطع لکھ رہا ہوں، سید اعلیٰ سے عرض کرنا اگر پسند آ جائے یہ مقطع پہ رہنے دیں، نعت شریف آپ نے لکھی ہے، میں صرف مقطع لکھ رہا ہوں، آخر جو ہوتا ہے نا جس میں شاعر اپنا نام پیش کرتا ہے، آسان کر رہا ہوں، میں مقطع لکھ دیتا ہوں۔ اب ذرا مقطع سنیے گا، میں پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا ذوق میں بات کو سمجھیں۔ پڑھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب یہ کلام پڑھا نا، پھر داغ دیر بھی رحمٰن نے مقطع لکھا اور لکھتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے امام اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کیا بات کروں میں سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ کی، ایک نام ہے آپ کے خلیفہ ہیں حضور قبلہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ، آپ کے خلیفہ ہیں، ان کے دوست ہیں اور بہت بڑے عالم حضور قبلہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمہ، ان کی بڑی دوستی تھی، ان کی بڑی حضور قبلہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اکثر کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں نا، آپ اعلیٰ حضرت سے ملاقات تو کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو پتہ ہے حضور قبلہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ ان جملوں کو یاد رکھیے گا، آگے چل کے ذرا لطف ملے گا۔ کہنے لگے جی میں نہیں جاتا، میں نے سنا ہے کہ وہ پٹھان ہیں غصے کے بڑے تیز ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی، بہرحال بات ہوتی رہتی، دوست تھے نا یہ دونوں بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضور قبلہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے وہ فتاوے دیکھے نا، بڑے متاثر ہوئے، کہا یار میں ملنے کے لیے چلتا ہوں، بریلی شریف چلتا ہوں۔ اب توجہ، یہ بڑا واقعہ تفصیل سے میں نے بڑے اختصار سے 2 جملے کہنے تھے، ادب دیکھیں۔ سید اعلیٰ کو لوگوں نے کہا کہ بڑا سخت بنا کے پیش کیا، سید اعلیٰ سخت ہیں لیکن دین کے معاملے میں، لیکن ان جیسا پھر نرم دل کوئی نہیں، ان جیسا عاشق بھی کوئی نہیں، ان جیسا صوفی بھی کوئی نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک رخ دکھایا نا ہم نے، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ سید اعلیٰ حضرت فاضل بن بریلوی سے پہنچی دونوں ہستیاں، سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے نماز ہو رہی تھی، ہم بس پہنچے تھے، نماز ہو چکی تھی۔ سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے کہ میں وہاں پہنچا، سید اعلیٰ حضرت فاضل بن رحمہ مسجد کسی کو کر رہے تھے، جیسے انہوں نے دیکھا کسی نے ابھی تک تعارف نہیں کرایا تھا، سمجھے ذرا، اور کسی نے ابھی تک تعارف نہیں بتایا نہیں یہ کون ہے۔ ہم جاتے ہیں نا کہیں تو تعارف ہوتا ہے تو پھر جا کے ظاہر سی بات ہے پہلے کوئی سلام نہیں کرتا، پھر اچھا 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 یہ وہ ہے، تعارف کسی نے نہیں کرایا۔ کہتے ابھی پہنچے ہی تھے ہم،
سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ سادات کا اتنا محبت ہے کہ کئی واقعات میں اشارہ دے رہا ہوں، سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ نے اپنی دستار اٹھا لی اور سید دیدار علی شاہ صاحب کے قدموں میں رکھ دی۔ شاید کوئی سمجھو میں نے کیا کہا۔ میں بڑا حیران ہوا، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجدد، یہ عاجزی ان کی ساری، یہ سادات سے محبت ہے۔ یہ اہل بیت سے، حضور کے بچوں سے بتایا ابھی تک کسی نے نہیں، انہیں کہتے ہیں فنا فی الرسول، انہیں کہتے ہیں فنا فی الرسول، بتایا کسی نے نہیں۔ حضور قبلہ سید دیدار علی صاحب فرماتے ہیں، یہ جملے ذرا سمجھیے گا، کہتے ہیں میں اب جب یہ منظر دیکھا میں تو حیران ہو گیا، میں نے دھیمے دھیمے لہجے میں کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے سمجھا۔ کیا پوچھا؟ کہتے میں نے اتنا پوچھا تھا تو سید اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے فرمایا پٹھان ہوں، غصے کا تیز ہوں۔ یہ بات دلی میں ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ میں نے ہاتھ جوڑے ہوں میرے سنیو بھولے بھالے بھائیو، یہ سید اعلیٰ حضرت جو حضور کے غلام ہیں ان کی یہ شان ہے۔ میرے مصطفیٰ کا کیا سمجھا؟ اس لیے تو میرے امام کی صرف کتاب، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، میرے امام کا ایک شعر ہی کافی ہوتا ہے جواب دینے کے لیے۔ یہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، میرے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھوڑا تمہیں کرو۔ باتیں کرنے لگی، جس کا نام محمد و علی ہو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، کچھ تھے نام نہاد، یہ باتیں کرنے لگے۔ سید اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا، آپ نے صرف اتنا فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ کسی نے کہا یہ درس دیا جاتا ہے ان کے ہاں، یہ معاذ اللہ جی وہ تو ہم جیسے ہیں، وہ تو ہم جیسے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت کی بات پہنچی تو آپ نے جواب دیا، فرمایا وہ ہم جیسے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا 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 کہوں تجھے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت فاضل بن رحمہ کا انداز ہے۔ یہ تو موضوع ایسا ہے نا جس پر تو جتنی بات کی جائے کم ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کا جب وصال کا وقت آیا وصیت فرمائی، کہا میری قبر کو کشادہ بنانا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ آج وہ فرماتے ہیں میری لات کو کشادہ بنانا، کتنی؟ کہا باقی بیٹھ سکتے میں کھڑا ہو سکوں، میں کھڑا ہو سکوں حضور، پوچھا گیا کھڑے ہو سکے، اتنی کشادہ بنانا۔ ساری زندگی جو حضور کی نعتیں لکھتا اور پڑھتا رہا، جب میں قبر میں پہنچوں گا مجھ سے پوچھا جائے گا پھر احمد رضا بیٹھا تو نہیں رہے گا نا، کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا۔ اور جنازہ اٹھے تو پڑھانا۔ وصیت فرمائی میرے امام نے، جب میرا جنازہ اٹھے تو آواز گونجنی چاہیے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام فرماتے ہیں اس لیے میرے دوستو، اجتماع درود و سلام میں آنے والوں، میں آپ کو بھی ہمیشہ عزت دیتا ہوں، سالوں ہو چکے، جہاں جاتا ہوں یہ بات کرتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، درود پاک کی عادت ڈالیں۔ جب کوئی وظیفہ زبان پہ ہوتا ہے نا، خوشی آئے یا مشکل آئے، زبان پہ وہی کلمات آتے ہیں۔ میرے امام بھی یہی فکر دیتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، آپ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت میں لاکھوں سلام، ایسی عادت بناؤ کہ ہم اس وقت چپ نہیں کھڑے ہوں گے، جب حضور تشریف لائیں گے اس وقت بھی ہم